کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا اور جہاں سے وہ گھوڑا گزرا وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی اور بچڑا بنا دیا۔ وہ لمحہ جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمندر میں ڈوب گئی، فرعون غرق ہو گیا، مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دیا مگر دلوں کا امتحان ابھی باقی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کے پاس چھوڑ کر کوہ طور کی طرف نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا۔ یہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام سامری تھا اور وہ ایک جادوگر بھی تھا۔ مگر سامری ایک چالاک شخص جو ایمان کا دعویز کرتا تھا مگر دل میں فتنہ چھپا تھا۔ اے لوگو، اپنا سونا جمع کرو، میں تمہیں معبود بنا کر دوں گا۔ موسیٰ تو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سونا کہاں سے آیا؟ یہ وہ زیورات تھے جو بنی اسرائیل مصر سے ساتھ لائے تھے۔ سامری نے مٹی جمع کی، پھر سونا پھگلا کر ایک مجسمہ بنانے لگا، اور یوں سامری نے سونے کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا۔ یہ بچڑا ہوا کی وجہ سے آوازیں نکالتا تھا اور اس کو دیکھ کر قوم بھٹکنے لگی۔ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ تم نے سنا؟ یہ آواز تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سونا ہے۔ شاید یہی ہمارا معبود ہے۔ اے میری قوم، یہ بچڑا آزمائش ہے، رب تمہارا صرف اللہ ہے۔ پہاڑ کی بلندی پر موسیٰ اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے، تب خبر دی گئی کہ تمہاری قوم آزمائش میں پڑ گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے جلال کے ساتھ اور دل میں قوم کے لیے شدید درد لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم کا حال دیکھا۔ اے سامری، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہ دیکھا۔ میں نے دیکھا جب جبریل علیہ السلام کا گھوڑا گزرا تو زمین کی وہ مٹی عام مٹی جیسی نہ تھی، تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی اور اس بچڑے میں ڈالی ہے۔ سامری کے یہ سب کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا۔ سامری کو کہا گیا، اب آپ لا مساس، کوئی تمہیں نہ چھوئے۔ یہ دنیا میں اس کی سزا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو آگ لگائی اور یہ پگھل کر راکھ کی شکل اختیار کر گیا۔ راکھ بہا دی گئی تاکہ قوم کے لیے عبرت ہو۔